الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج 18 ذی الحج ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کو پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ 18 ذی الحج کو مظلوم مدینہ دوہرے داماد رسول خلیفہ ثالث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر اسلام لائے۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
خصوصیت کے ساتھ جنت کی بشارت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام کو خصوصی بشارت دی، اور ان صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال جان سب کچھ فدا کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ایک عقیدت تھی اور سچی محبت تھی ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ واپس چلے گئے، مسجد میں جا کے بیٹھ گئے۔ کسی نے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عرض کیا کہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھوک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا رنج اور دکھ ہوا۔ اسی وقت ایک توڑا آٹے کا، کچھ پنیر، کچھ اور چیزیں ملا کر جا کر سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھوڑ کر آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگریں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور یہ شرف صرف اور صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں آیا
باقی کسی بھی شخص کو یہ عزت اور شرف نہیں ملا سوائے حضرت عثمان کے کہ پیغمبر کی 2 بیٹیاں ان کی نکاح میں آئیں، اور اسی وجہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کا لقب ملا کہ 2 نور والے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی۔ ایک مرتبہ ہجرت کی حبشہ کی طرف، اپنی بیوی کو لے کر حبشہ میں چلے گئے، اور دوسری ہجرت انہوں نے مدینہ منورہ میں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت پر گئے تو آپ حبشہ کے راستے میں بیٹھ جاتے، آنے والے مسافروں سے پوچھتے کہ آپ نے میرے داماد اور میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ وہ کس حال میں ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ وہ دونوں خوش و خرم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ کسی بات میں مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جا کر امی عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ میں آج 2 فرشتوں کو دیکھ کر آیا ہوں جو مسکرا رہے تھے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ عمرے کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک حلق کروا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اسی سال مجھے حکم ہے عمرہ کرنے کا، آپ روانہ ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں پہنچے تو ادھر سے کفار کو علم ہوا، وہ بڑے غصے میں تلواریں لے کر نکلنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بن کے جائیں۔ جا کر انہیں کہیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں جنگ کرنے کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں ضرور جاؤں گا، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں، اس لیے کہ عثمان کے اتنے احسانات ہیں کفار پر اور مسلمانوں پر کہ وہ ان کا لحاظ کریں گے اور مجھے دیکھتے ہی وہ طیش میں آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے ان کے چچا زاد بھائی نے ان کو اپنی امان میں لے لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ اس سال تو ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے، اس سال آپ نہیں آئیں گے، البتہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم جنگ سے صلح کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی پیشکش جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی وہ پیش کی تھی تو انہوں نے قبول کی۔ ادھر سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے کہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے، وہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوگا، وہ صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوگا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کر لے۔ بات چیت ہونے کے بعد جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہونے لگے تو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں، آپ طواف کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے میرے نبی کو روک رکھا ہے اور مجھے کہتے ہو طواف کرو، عمرہ کرو، میں ہرگز عمرہ نہیں کروں گا۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا، قید کر لیا، اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خبر پہنچی، شیطان نے یہ خبر اڑا دی
کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میرے ساتھ بیعت کرو کہ جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے گھر واپس نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیعت کی، اور آخر میں ہاتھ لہرا کر کہا کہ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا یہ آپ کا ہاتھ ہے، آپ کا مبارک ہاتھ ہے۔ کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اگر وہ زندہ ہو تو میں اس کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ اپنا ہاتھ اوپر رکھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور تمام صحابہ سے بیعت کی۔ یہاں سے عقیدے کی بات کرتا چلوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی بیعت کا واقعہ پیش نہ آتا۔ چونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے بیعت فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی، اور صلح کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک ساتھی کو مقرر کیا کہ آپ جا کر صلح کی بات کریں۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر بہت ساری باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص مسلمان ہو کر آئے آپ نے اس کو واپس کرنا ہے، اور جو شخص آپ کا دین چھوڑ کر آ جائے ہم ان کو واپس نہیں کریں گے۔ صحابہ اکرام کو بڑا غصہ آیا، یہ کیسی شرط ہے؟ آپ نے فرمایا قبول ہے۔ اور جب بات چیت طے ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سب اپنے سر کو حلق فرمائیں۔ صحابہ بڑے غصے میں تھے، کیوں کہ ان کے خلاف بات ہوئی تھی۔ جب گھر تشریف لائے بڑے پریشان، ام المؤمنین نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں حکم دے رہا ہوں صحابہ کو، وہ بات نہیں مان رہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کسی کو مت کہیں، آپ جا کر اپنے سر مبارک کو حلق کریں، پھر دیکھیں صحابہ کیسے حلق کرتے ہیں۔ آپ نے حلق کیا، اور تمام صحابہ اکرام نے اس کے بعد اپنے سر کو حلق کیا۔ اور جب واپس آ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے فتح کی بشارت دے دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ آپ کو فتح ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ باتیں ساری کے ساری ہمارے خلاف ہیں اور اللہ فتح کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ باقی باتیں انشاءاللہ العزیز جو رہ گئی ہیں وہ آئندہ جمعے پہ انشاءاللہ کروں گا۔ تو آج 18 ذی الحج ہے،
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج کو شہید ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے عید کا نام لیتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ غلط راستے سے آ رہا ہے۔ مسلمانوں کی صرف 2 عیدیں ہیں۔ فقہ کی تمام کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں 2 ہی عیدوں کا ذکر ہے۔ جتنے بھی احادیث آتی ہیں ان میں 2 عیدوں کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کسی عید کا ذکر نہیں۔ اور آج جو عید منائی جا رہی ہے عید غدیر، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی میں منائی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔